السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسی چل رہی اسٹڈیز؟ ایک دم سے فٹ؟ گڈ. دیکھیے ہم جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم پڑھ چکے اور آپ کو میں نے یاد ہوگا کہ بتایا تھا کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں دو سسٹمز فالو کیے جاتے ہیں، ایک جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم اور دوسرا پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم. جاب آرڈر کاسٹنگ سسٹم کی بیس کسٹمر کا آرڈر ہوتا ہے، یہ بیس کرتا ہے کسٹمر کے اسپیسیفک آرڈر پر، جبکہ پروسیس کاسٹنگ سسٹم کی بیس جو ہوتی ہے یہ جو پروسیس فالو کیا جا رہا ہوتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں اس پر بیس کرتا ہے. ہم نے آج اس پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے اور پھر اس کو ہم نے ڈفرینشیٹ بھی کرنا ہے جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کے ساتھ. آج کوئی بہت زیادہ پریکٹس ورک نہیں ہے، اس لیے آپ کو کیلکولیٹر کی خاص ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن بہرحال توجہ تو رہنی چاہیے. اور ہاں، نوٹ بک بھی ساتھ ضرور رکھیں، بعض کا چند ایک پوائنٹ ساتھ ساتھ نوٹ کر لینا اچھی بات ہے. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کس طرح کی انڈسٹری کے اندر فالو کیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم وہاں پر فالو کیا جاتا ہے جہاں پر لارج اسکیل پروڈکشن ہو اور ہوموجینئس یونٹس ہوں. ہوموجینئس مینس ایک سے، اب پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہے اور یونٹس بھی یکساں ہیں، ایک ہی طرح کے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیے، بیوریج انڈسٹری ہے، پرنٹنگ انڈسٹری ہے، بال پوائنٹس مینوفیکچرر ہیں، آئس کریم، ٹوتھ پیسٹ، برش، پینٹ، شوگر، اس طرح کی بے شمار جو انڈسٹریز ہیں یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی جا رہی ہیں اور آپس میں ملتی جلتی ہیں. اب بتاؤ، شوگر انڈسٹری میں شوگر ہوگی کہ جو دوسرے کے ساتھ نہ ملتی ہو؟ وہ ملتی جلتی ہے نا. آئس کریم، ہاں فلیورز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں لیکن ایک ہی طرح کی یونٹس کی بے شمار چیزیں بنائی جاتی ہیں. اسی طرح بال پوائنٹس، اوکے، بیوریج میں آپ آئیں تو ایک ہی فلیور کی آپ کو بے شمار بوٹلز کی مینوفیکچرنگ ایک وقت میں نظر آئے گی. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ پروسیس کاسٹنگ وہاں پر فالو کی جا رہی ہوتی ہے جہاں پر لارج اسکیل پروڈکشن ہو اور جو یونٹس پروڈیوس کیے جا رہے ہیں یعنی کہ جو کاسٹ یونٹس ہیں دوز آر ہوموجینئس، ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے کہ دا مینوفیکچرنگ پروسیس ڈز ناٹ چینج. ہاں بھائی، اس میں مینوفیکچرنگ پروسیس تو چینج نہیں ہوتا. آپ کا مینوفیکچرنگ پروسیس جو پہلی بوٹل کو پروڈیوس کرنے کے لیے اپنایا گیا وہی مینوفیکچرنگ پروسیس دوسری، تیسری اور 10ویں اور سو آن کے لیے اپنایا جا رہا ہے. آئس کریم میں دیکھ لیجئے، آپ کو یہی چیز نظر آ رہی ہے. مینس ہر وہ انڈسٹری جہاں پر لارج اسکیل پروڈکشن ہے، ہوموجینئس یونٹس ہیں اور جہاں پر پروڈکشن پروسیس کو تبدیل نہیں کیا جا رہا، ہم وہاں پر کون سا سسٹم فالو کر رہے ہیں؟ یس، پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم. نیکسٹ دیکھیے کہ وہاں پر ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر ڈپارٹمنٹلائزیشن مینس کہ آپ حصے بکھرے میں اس چیز کو کمپلیٹ کرتے ہیں. لائک سوپ انڈسٹری اگر آپ لیں، کیمیکل کو مکس کیا جا رہا ہے پہلے، پھر اس کے بعد اس کی مولڈنگ ہے اور پھر اس کے بعد اس کو فنش کیا جا رہا ہے. اب ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو مکسنگ ہی کر رہا ہے، ایک ہے جس میں کہ مولڈنگ ہی کی جا رہی ہے. وہ ایک ہی پروسیس پہ کام کیا جا رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو جن انڈسٹریز میں ڈپارٹمنٹلائزیشن ہوگی وہاں پر پروسیس
کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم اپنایا جائے گا. دوبارہ سے پیچھے سے آ جائیں. لارج اسکیل پروڈکشن کا ہونا ضروری ہے, یونٹس کا ہوموجینئس ہونا ضروری ہے, پروڈکشن پروسیس ول ناٹ چینج, اور پھر ڈپارٹمنٹلائزیشن وہاں پر موجود ہوگی. ہر ایک کام ایک پروسیس کے تحت ایک ڈپارٹمنٹ میں کیا جائے گا. اب نیکسٹ دیکھیے کہ وہاں پر جو بھی پچھلا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی آؤٹ پٹ اس کے اگلے ڈپارٹمنٹ کا را مٹیریل ثابت ہوگی ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے. فار ایگزامپل, آپ اب الیکٹرک فٹنگز جو آپ کے گھر میں یہ ٹیوب لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں اس کے پیچھے پٹی فٹنگ کہلاتی ہے, وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ایک پروسیس کے تحت لارج اسکیل پروڈکشن پر مینوفیکچر کی جاتی ہیں, ہوموجینئس ہیں. آپ اپنے گھر کی تمام ٹیوب لائٹس کو دیکھ لیجئے, ایک ہی طرح کی اس کے پیچھے پٹی فٹنگ ہے. اور پھر ڈپارٹمنٹلائزیشن بھی ہے, اور پھر جس پروسیس کے تحت پہلی فٹنگ بنائی گئی اسی کے تحت نیکسٹ فٹنگز بھی ہیں. اب یہ جو ابھی ہم نے پڑھا اس میں یہ بات ہے کہ ہر پچھلے ڈپارٹمنٹ کی آؤٹ پٹ اگلے ڈپارٹمنٹ کا را مٹیریل ثابت ہوگی. اب دیکھیے نا, آپ کسی الیکٹرک لائٹ فٹنگ مینوفیکچرنگ یونٹ کا وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو وہاں پر اسٹیل شیٹس آئی ہوئی ہیں اسٹور میں. اب وہ جو اسٹور سے ورک شاپ میں را مٹیریل ایشو کیا جا رہا ہے وہ اسٹیل شیٹس ہیں. اب ورک شاپ میں سب سے پہلا پروسیس یا سب سے پہلی ورک شاپ اس اسٹیل شیٹ کو کٹ کرنے کی ہے, وہ کٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے. اب کٹنگ ڈپارٹمنٹ ایک خاص اسپیسیفیکیشن, ایک خاص سائز پر اس اسٹیل شیٹ کو کٹ کر رہا ہے. اب وہ اسی پروسیس میں لگا رہے گا, کٹنگ 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 بس. اب وہ جب ایک خاص سائز میں شیٹس کٹ گئیں وہ را مٹیریل کہلائیں گی مولڈنگ ڈپارٹمنٹ کا. اب اس نے وہاں سے شفٹ ہونا ہے مولڈنگ ڈپارٹمنٹ میں. وہاں پر پروسیس کیا ہے کہ آپ دیکھیے نا ٹیوب لائٹ کو, وہ مولڈ ہوئی ہوئی ہیں, اس کو کروز دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک خاص مولڈ میں رکھ کر. اب وہ جس ڈپارٹمنٹ میں گئے وہاں پر صرف مولڈنگ ہو رہی ہے. اب مولڈنگ ڈپارٹمنٹ کا کام ایک ہی ہے, شیٹ آئی, پریس میں اسے مولڈ کیا, اس کی فنش پروڈکٹ تیار ہو گئی. شیٹ آئی, پریس میں مولڈ کیا, فنش پروڈکٹ تیار ہو گئی. تو یہ چیز مولڈنگ ڈپارٹمنٹ نے کام کیا اور ٹرانسفر کر دیا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو. ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ ڈپارٹمنٹ پینٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, جہاں پر کہ پینٹ کیا جا رہا ہے اس الیکٹرک فٹنگ کو. اب یہ پینٹنگ ڈپارٹمنٹ اور کچھ کام نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ وہاں پر ایک پینٹ شاپ ہے, ایک انوائرمنٹ میں, ایک بند کمرے میں یا ایک کیبن میں اس پر پینٹنگ ہو رہی ہے صرف اور صرف. اب سارا دن وہ پینٹنگ ہی کیا جا رہا ہے, اس کو ڈفرینٹ وہاں سے آپ کو لائٹ فٹنگز مل رہی ہیں اور اس کو پینٹ کر کے فائنل کیا جا رہا. اب وہ پینٹ شدہ پٹی یا فٹنگ را مٹیریل کہلائے گی اگلے ڈپارٹمنٹ کا, جہاں پر کہ اب آپ اس کو اسمبل کر رہے ہوں گے. اب دیکھیے اس کے اندر صرف اور صرف وہ ایک بیس ہی نہیں ہے بلکہ سائڈ پہ ہولڈرز بھی ہیں. ہولڈرز کو اس کے اندر اسمبل کیا جائے گا اور ان ہولڈرز کے اندر فردر کئی ایسی چیزیں ہیں, کوئی پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے, کوئی سپرنگ ہیں,
واٹ ناٹ اینڈ واٹ ناٹ، کئی چیزیں ایسی ہوں گی، ان تمام چیزوں کو اس کے اندر اسمبل کیا جائے گا. تو جس کمپنی میں، جس آرگنائزیشن میں، جس فیکٹری میں ایک لارج اسکیل پروڈکشن ہو رہی ہے، ہوموجینئس یونٹس ہیں، پروڈکشن پروسیس تبدیل نہیں ہوتا، اور ایک پروڈکشن پروسیس کی آؤٹ پٹ دوسرے پروڈکشن پروسیس کے لیے را مٹیریل یا ان پٹ ثابت ہوتی ہے، وہاں پر ہم کون سا سسٹم اپلائی کرتے ہیں؟ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم. آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آؤٹ پٹ کسٹمر کی اسپیسیفک آرڈر کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق ہوتی ہے. یہ چیز ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی. جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کو کسٹمر آرڈر پلیس کرتا ہے اور اس کسٹمر کی اسپیسیفیکیشن کے مطابق آپ اس کو پروڈیوس کرتے ہیں. اب یہاں پر تو کسٹمر آرڈر پلیس نہیں کر رہا، یہاں پر کیا چیز ہے؟ یہاں پر مارکیٹ اسٹڈی ہے آپ کے پاس، مارکیٹ ڈیمانڈ ہے آپ کے پاس، یا آپ خود انویسیج کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنی پروڈکشن کر لینی چاہیے اس منتھ میں، یا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں، یا اس ویک میں ہمیں اتنی پروڈکٹ کی ضرورت ہوگی مارکیٹ کے اندر. اب لائک آپ ہوزری انڈسٹری کو لے لیجئے، اس میں پروڈکشن کے منتھس کچھ اور ہوتے ہیں اور سپلائی کے منتھس کچھ اور ہوتے ہیں. آپ کو سردی کے موسم میں اسٹاک اویلیبل کرنا ہوتا ہے شاپس پر، اس کے لیے پروڈکشن کب ہو رہی ہے؟ گرمیوں میں. اب ان دنوں میں آپ ایک انویسیج کرتے ہیں کہ جی اتنی ہماری ڈیمانڈ ہوگی. ان دنوں میں آپ کی مارکیٹنگز بھی چل رہی ہیں، آپ کی ڈفرینٹ کمپینز چل رہی ہیں، جس کی بیس پر آپ ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں. اب یہ مارکیٹنگ آپ ایڈورٹیزمنٹ لیول کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کانٹیکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی آؤٹ پٹ، آپ کے سویٹرز جو ہیں بیچنے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک ڈیمانڈ پتہ چل جائے گی، آپ اپنی پروڈکشن کو بجٹ کر رہے ہوں گے، اور اس کے مطابق آپ اپنے پروسیس میں لے آئیں گے اس تمام ڈیمانڈ کو. اب مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق جہاں پر کام ہو رہا ہوگا، وہاں پر آپ ایک کاسٹ اکاؤنٹنٹ کے تحت کون سا سسٹم فالو کریں گے؟ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں پر کسٹمر نے آرڈر پلیس کیا ہوا ہے اور کسٹمر کے آرڈر کے مطابق آپ یونٹس پروڈیوس کر رہے ہیں، وہاں پر جاب آرڈر کاسٹنگ جو پیچھے ہم سیکھ چکے، اور جہاں پر ہمیں مارکیٹ ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹس میں ایک پروسیس سے گزارتے ہوئے اپنی پروڈکشن کو کمپلیٹ کرنا ہے، وہاں پر پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم. تو دیکھیے، تو پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں ایچ ڈپارٹمنٹ از کنسیڈرڈ ایز اے کاسٹ سینٹر اینڈ کاسٹ از ایکومولیٹڈ ایٹ ایچ ڈپارٹمنٹ لیول. یہاں پر اب کاسٹ سینٹر آپ کو میں نے بتایا ہوا is the place where cost is incurred or where cost is accumulated. وہ ہر ڈپارٹمنٹ ہوگا. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ایگزامپلیفائی کیا تھا کہ کٹنگ ڈپارٹمنٹ that is involved in the cutting process only. مولڈنگ ڈپارٹمنٹ صرف مولڈنگ ہو رہی ہے، حتیٰ کہ فنیشنگ ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. تو ہر آرگنائزیشن یا ہر مینوفیکچرنگ یونٹ یا ہر فیکٹری یہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہی ہوگی،
اور ہر ڈپارٹمنٹ ایک کاسٹ سینٹر ہوگا. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ پروسیس کاسٹنگ کہاں پر فالو کی جاتی ہے. اوکے اور جاب آرڈر کاسٹنگ کہاں پر فالو کی جاتی ہیں, کن آرگنائزیشن میں فالو کی جاتی ہیں. اب اس پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم اور جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کے درمیان جو ڈفرینٹ وجوہات ہیں فرق کی, اس کی طرف میں آپ کو لے کر جاتا ہوں. آئیے سلائڈ دیکھیں جی. سب سے پہلی وجہ تو بیس. آپ کو جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں کسٹمر کی اسپیسیفکیشن کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے, اور پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں مارکیٹ ڈیمانڈ پہ بیس کرتے ہوئے کام کرنا ہوتا ہے, اور پروسیس کیری کیا جاتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے لیول پر. ہم ساتھ ساتھ اس کی ایگزامپلس بھی دیکھتے ہیں. فرنیچر مینوفیکچرر, آپ اگر کسی فرنیچر مینوفیکچرر کو آرڈر پلیس کرتے ہیں کہ جی یہ میرا آفس ہے, اس سائز کی ٹیبل بنانی ہے آپ نے, اس طرح کی چیئر ہوگی, یہ وزٹرز کی چیئرز کا ڈیزائن ہوگا, یہ کلر سکیم میں نے فالو کرنی ہے, اس طرح کی سیٹیز, یہ کافی ٹیبل, یہ سینٹر ٹیبل, یہ سائڈ ریک, یہ سائڈ المیرا, یہ کمپیوٹر ٹیبل, یہ میرے آفس کے لیے آپ نے فرنیچر تیار کرنا. آپ اس فرنیچر مینوفیکچرر کے کاسٹ اکاؤنٹنٹ ہیں, بتائیے کون سا میتھڈ آپ فالو کریں گے, کون سا کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم آپ فالو کریں گے؟ ڈیفینیٹلی جاب آرڈر کاسٹنگ, کیونکہ اب آپ کو ایک جاب مل رہی ہے, اسپیسیفکیشن کسٹمر نے ڈیفائن کی ہے, لہذا اس کے مطابق کام کرنا ہوگا, تو جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کو فالو کیا جائے گا. دوسری طرف آ جاتے ہیں, آپ فائبر گلاس کی چیئرز دیکھتے ہیں. عموماً یہ ایزی چیئرز کے طور پر بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, لان کی چیئرز کے طور پر بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. اب ایک فیکٹری ہے جہاں پر فائبر گلاس کی چیئرز بنتی ہیں, اور ایک ہی طرز کی بن رہی ہیں جی, لان کے لیے وہ چیئرز بنائی جا رہی ہیں. اب آپ بتائیں ادھر کون سا آپ سسٹم فالو کریں گے؟ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے جی. تو بیس دیکھیں گے کسٹمر اسپیسیفک ہے یا مارکیٹ ڈیمانڈ ہے. تو بیس ہمارے پاس ایک بنیادی فرق بن رہا ہے جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم اور پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کے مابین فرق معلوم کرنے کا. نیکسٹ دیکھتے ہیں, پروڈکٹ یا آؤٹ پٹ یا کاسٹ یونٹس جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں, ہیٹروجینئس ہوتے ہیں, جبکہ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں ہوموجینئس ہوتے ہیں. اس کی ہم اگزامپل دیکھتے ہیں. سروس پرووائڈرز میں سافٹ ویئر ہاؤس, بتائیے کہ سافٹ ویئر ہاؤس میں کون سا سسٹم فالو کیا جا رہا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم. اب دیکھیے سافٹ ویئر ہاؤس میں کوئی ایک ہی سافٹ ویئر پر تو کام نہیں کیا جا رہا نا, کہ ایک ہی طرح کا سافٹ ویئر بنا کر بیچا جا رہا, بلکہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ کے لیے ایک سافٹ ویئر کو تیار کیا جا رہا ہے. تو جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم وہاں پر فالو کیا جائے گا. چلو آئی ٹی کے ہی اندر رہتے ہوئے ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ وہاں پر کون سا سسٹم فالو کیا جائے گا. سی ڈی مینوفیکچرر, کمپیکٹ ڈسک, سمپل کمپیکٹ ڈسک کو مینوفیکچر کرنے والا
جو بزنس ہوگا وہاں پر کون سا اکاؤنٹنگ سسٹم فالو کریں گے. بھائی صرف سی ڈی بنا رہا ہے, ابھی اس کے اندر کوئی پروگرامنگ نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں, سمپل سی ڈی. ہاں پروسیس, کیونکہ لارج اسکیل پروڈکشن, ہوموجینئس یونٹ, ٹھیک ہے, تمام کے تمام وہ چیزیں اس کے اندر. پروڈکشن پروسیس ڈز ناٹ چینج, ٹھیک ہے. اور پھر ایک ڈپارٹمنٹ کی آؤٹ پٹ اگلے ڈپارٹمنٹ کے لیے را مٹیریل ثابت ہوتی ہے. اوکے, تو سی ڈی مینوفیکچررز جو ہوں گے ان کا کاسٹ اکاؤنٹنٹ ان سے کہے گا کہ جی آپ یہاں پر پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کو فالو کریں. اوکے, آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. کاسٹ ایکومولیشن. یہاں پر جی جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ میں اسپیسیفک جاب کو ایک یونیک جاب کوڈ اسائن کیا جاتا ہے, جبکہ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں ڈپارٹمنٹس انگیج ہوتے ہیں, وہاں پر ڈپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل کے لیے آپ دیکھیے جی اکاؤنٹنگ فرمز کو. اب اکاؤنٹنگ فرمز میں ہر جاب کے لیے الگ طرح کی ٹیم بیٹھتی ہے. ایک اکاؤنٹنسی فرم ہے which is engaged in bookkeeping services supposedly. اب اس کا کلائنٹ اے آتا ہے, اس کی بک کیپنگ ریکوائرمنٹس کچھ ہو رہے ہیں. بک کیپنگ تو وہی ایک پروسیس ہے, لیکن وہ 1 مہینے کی صرف بک کیپنگ کروانا چاہ رہا ہے. اس کے کوئی کمپلیکس ٹرانزیکشنز نہیں ہیں جن کو کہ آپ نے ریکارڈ کرنا ہے. آپ اس کی جاب کو الگ سے ایک یونیک کوڈ دے دیتے ہیں, جونیئرز کو بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ ووچرز ہیں, یہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں, ان کو آپ بکس آف اوریجنل انٹریز میں ریکارڈ کر دیں اور الٹیمیٹلی اس کو پوسٹ کریں بکس آف سیکنڈری انٹری میں اور ٹرائل بیلنس پروڈیوس کر دیں. بس یہ ایک جاب ہمیں ملی ہے, ٹرائل بیلنس بنانا ہے اس کا. دوسرا ایک کلائنٹ آتا ہے, کلائنٹ بی, آپ سے کہتا ہے کہ جی پورے سال کی آپ نے بک کیپنگ کرنی ہے, اکاؤنٹنگ کرنی ہے, فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنانی ہے, اور مجھے آپ نے انالیسس بھی کر کے دینا ہے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ, واٹ از دا پوزیشن آف مائی بزنس. سارا انالیسس تک آپ نے کر کے دینا ہے. اب یہ ایک ڈفرینٹ جاب ہے. اس جاب کو جو کلائنٹ بی کی جاب ہے, آپ الگ سے ایک کوڈ اسائن کریں گے اور کچھ سینئرز کو انوالو کریں گے اس کے اندر, کیونکہ یہاں پر کسٹمر کی ڈیمانڈ پہلے والے کسٹمر کی ڈیمانڈ سے زیادہ اسپیسیفک ہے, اس میں زیادہ آپ کو محنت کرنا ہوگی اور زیادہ سینسٹیو بھی ہے کہ ذرا سی بھی غلطی آپ کے انالیسس کو غلط کر دے گی. آپ نے پورا انالیسس کر کے دینا. لہذا یہاں پر اکاؤنٹنگ فرمز کے اندر ہم سسٹم فالو کریں گے جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم. اوکے, اسی طرح سے اب آپ ایک اسکول لے لیجئے. وہ اسکول, وہاں پر بھی آپ اگر کاسٹنگ کرنا چاہیں جس میں کہ پروفیشنل لیول کی ہی اسٹڈیز کروائی جا رہی ہیں, سپوز اس میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ پر ہم کتنی کاسٹ انکر کرتے ہیں. اب وہ ایک ہوموجینئس وہاں پر پروسیس موجود ہے. اسٹوڈنٹ آتا ہے, رجسٹرڈ ہوتا ہے, انرول ہوتا ہے, اس کو کلاس میں بھیجا جاتا ہے, اس کو پڑھایا جاتا ہے, ایک کمپلیٹ سیشن میں اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے. اب یہ پروسیس تھرو آؤٹ دا ایئر فالو کیا جا رہا ہے. تو وہاں پر
کون سا کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم فالو کیا جائے گا؟ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم. اوکے, آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کاسٹ پر یونٹ. یہاں پر جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں جاب جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم کاسٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کمپلیٹ جاب کی کاسٹ کتنی ہے, جبکہ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں ہم ایوریج کاسٹ معلوم کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل یونٹس جو پروڈیوس کیے گئے ان کی ایوریج کاسٹ کیا ہے. آئیے اس کی ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں جیولری شاپ کی. بھائی جہاں پر زیورات وغیرہ بکتے ہیں, اب وہاں اگر تو ایک اسپیسیفک آرڈر ہے کہ اس طرح کا نیکلس ہونا چاہیے اور یہ بینگلز کا ڈیزائن ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, تو اس کے اوپر جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ کے تحت ہم کاسٹنگ کریں گے. اب وہ جو ڈیزائن, جو بناوٹ, جو محنت, جو میٹیریل اس نیکلس پہ لگے گا وہ ایک جاب کے تحت کمپلیٹ کیا جائے گا اور ایٹ دا اینڈ ہم اس کی کاسٹ کو معلوم کر لیں گے. جبکہ اسی چلیں جیولری ہی کی ایگزامپلز چل رہی ہیں تو اب پروسیس کے اندر دیکھتے ہیں. چین, سمپل چین جو گلے میں پہنی جاتی ہے, وہ ایک ہی طرح کی بے شمار چینز مینوفیکچر کی جاتی ہیں. وہاں پر ہر چین کو ایک جاب نمبر اسائن نہیں کیا جاتا, جبکہ وہاں پر ایک پروسیس کے تحت اگین ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہوں گے اس چین کی مینوفیکچرنگ میں. را مٹیریل گولڈ آ رہا ہے, ایشو کیا جا رہا ہے, اس کو پریس کیا جا رہا ہے, اس کو مولڈ کیا جا رہا ہے, اس کو چین بنایا جا رہا ہے, اس کی پالشنگ کی جا رہی ہے اور پھر وہ فنش پروڈکٹ کی شکل کے اندر سامنے آ رہی ہے. اب اس سارے پروسیس سے چینز مینوفیکچر ہو رہی ہیں. اب وہاں پر آپ اکاؤنٹنگ سسٹم جو فالو کریں گے دیٹ وڈ بی پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے جی. اب اس پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کے تحت آپ نے جو پر یونٹ کاسٹ معلوم کرنی ہے دیٹ وڈ بی دا ایوریج کاسٹ, کہ اس ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ٹوٹل کاسٹ اتنی انکر ہوئی اور اتنے یونٹس پروڈیوس ہوئے. کاسٹ انکر ڈیوائڈیڈ بائی یونٹس پروڈیوسڈ ول گیو یو کاسٹ پر یونٹ. تو جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم کاسٹ پر یونٹ معلوم کرنے کے لیے اس اسپیسیفک جاب پہ جتنی کاسٹ انکر ہوئی ہوتی ہیں ان کو ہم ایکومولیٹ کر لیتے ہیں اور معلوم کر لیتے ہیں. وہ جاب چونکہ ایک کاسٹ یونٹ ہے اس کی کاسٹ پر یونٹ معلوم ہو گئی, جبکہ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کے اندر کاسٹ انکر کرتے چلے گئے اور پھر اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیے جتنے یونٹس پروڈیوس ہوئے, کیونکہ لارج اسکیل پروڈکشن اس کی ایک فیچر ہے. اب ان یونٹس پہ ڈیوائڈ کر کے ہمیں پر یونٹ کاسٹ معلوم ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ آج میڈیکل ورک اتنا زیادہ انوالو نہیں ہے, اس لیے آپ لوگ صرف سن رہے ہیں اور سن کے سن نہیں ہو جانا. ٹھیک ہے, میں ایگزامپلس جو دے رہا ہوں ان کو ساتھ ساتھ آپ انجوائے بھی تو کرو. ٹھیک ہے, گولڈ کی ایگزامپل دی آپ کو, پھر آپ کو میں نے آئس کریم کی بھی تو ایگزامپل دی تھی. ہاں, پروسیس اس کا نہیں بتایا تھا. اصل میں نے خود آئس کریم فیکٹری کو بھی وزٹ نہیں کیا نا. ٹھیک ہے, بہرحال باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو, انوالو رہیے گا پلیز. ٹھیک ہے بچوں, آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ سسٹم جو کہ جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم اور پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم ہے, جس میں کہ سورس ڈاکومینٹس, بکس آف اکاؤنٹس اور پرائسنگ وغیرہ کی بات بھی آتی ہے,
وہ کس طرح سے ڈفر کرتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں سورس ڈاکومنٹ جاب آرڈر کاسٹ شیٹ ہے جو کہ آپ نے بنانا سیکھی ہوئی ہے، جبکہ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کے اندر آپ نے ابھی ایک شیٹ بنانا سیکھنی ہے جسے ہم کہتے ہیں کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ. اس میں ہم کاسٹ کو ایکومولیٹ کرتے ہیں اور وہ سورس ڈاکومنٹ بنتی ہے بکس آف اکاؤنٹس کے اندر فگرز کو لے جانے کا. دیکھیے نیکسٹ، ہمیں لیجر میں جب اکاؤنٹنگ ریکارڈس کو پوسٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر جاب آرڈر کے لیے ہم ورک ان پروسیس ایک اسپیسیفک جاب کے نام سے اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں، جبکہ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کے تحت ہم ورک ان پروسیس ڈپارٹمنٹ 1 الگ سے ایک ٹی اکاؤنٹ بنائیں گے، ورک ان پروسیس ڈپارٹمنٹ 2 الگ سے ایک ٹی اکاؤنٹ بنائیں گے. 3 ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں تو تیسرے ڈپارٹمنٹ کا بھی ورک ان پروسیس اکاؤنٹ بن جائے گا، اور فائنلی وہاں سے کاسٹ کو پوسٹ کر دیں گے فنشڈ گڈس کے ٹی اکاؤنٹ میں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں جاب کو کمپلیٹ کیا تھا تو وہاں پر فنشڈ گڈس کے ٹی اکاؤنٹ کو کاسٹ ٹرانسفر نہیں کی تھی، وہاں پر کاسٹ ٹرانسفر کی گئی تھی یس کاسٹ آف جابس کمپلیٹڈ کے اکاؤنٹ میں. یہاں پر اب وہ آپ نے کاسٹ آف جابس کمپلیٹڈ کا اکاؤنٹ نہیں بنانا، بلکہ ورک ان پروسیس میں سے آپ نے جو بھی کاسٹ کمپلیٹ ہو گئی، جتنے بھی یونٹس کمپلیٹ ہوئے ان کی کاسٹ کو فنشڈ گڈس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کرنا. اوکے اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ جو اس میں آتا ہے دیکھیے گا وہ پرائسنگ کا آتا ہے کہ جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں ہم پرائسنگ کاسٹ پلس مارجن پر بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات فکس پرائس ہم پہلے سے ہی کمٹ کروا چکے ہوتے ہیں اپنے کسٹمر سے، جبکہ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں کاسٹ پلس مارجن والا چکر نہیں ہوتا، یہ فکس پرائس ڈٹرمنٹ ہوتی ہے پہلے سے جو کہ آپ نے کسٹمر سے لینا ہوتی ہے. کیونکہ پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں تو آپ ایک ڈیمانڈ کے مطابق لارج اسکیل پروڈکشن کر رہے ہیں، پرائسز پہلے سے ہی فائنل کی جا چکی ہیں کہ ویل چارج دس پرائس فرام آور کسٹمر. ہاں اتنا ضرور فرق ہو سکتا ہے کہ آپ ہول سیل پرائس اور ریٹیل پرائس میں کچھ فرق لے آئیں یا کچھ ڈسکاؤنٹس اور ریبیٹس کی پریکٹس کو فالو کر رہے ہوں، لیکن بنیادی طور پر ایک کیٹلاگ پرائس آپ کی فائنل ہو چکی ہوتی ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا کہ ہاؤ جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم از ڈفرنٹ فرام دا پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم اینڈ وٹ آر دا ڈفرنٹ فیچرز آف پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اب پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا، لیکن ابھی ہم نے اس کی بہت سی چیزیں سیکھنی ہیں. پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کہاں پر فالو کیا جاتا ہے، کیوں فالو کیا جاتا ہے، یہ تو ہم سیکھ چکے، لیکن پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں کون کون سی کیلکولیشنز کی جاتی ہیں یہ ابھی ہمیں سیکھنا ہے. اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ کافی کیلکولیشنز کرنا پڑیں گی آپ کو. اس میں کچھ ایسی کیلکولیشنز انوالوڈ ہیں جو کہ بعض اوقات پریشان بھی کر دیتی ہیں، اس لیے وہاں پر آپ لوگوں کو اپنی نروس پہ کنٹرول کرنا ہوگا اور کیلکولیشنز کو اگلی کیلکولیشنز کے ساتھ میچ بھی کرتے جانا ہوگا. ابھی فی الحال میں اس کے اکاؤنٹنگ سسٹم پر مزید تھوڑی سی بات کروں گا اور پھر آپ کو میں پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کے تحت جو شیٹس بنائی جاتی ہیں ان کے فارمیٹس کی طرف لے کر جاؤں گا.
تو جی پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں بھی بیسک ایلیمنٹس وہی 3 ہیں جو آپ نے پہلے سے پڑھ رکھے ہیں. ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. اور ان تینوں ایلیمنٹس کے لیے سورس ڈاکومینٹس جو آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیے تھے جاب آرڈر کاسٹنگ سسٹم کے تحت, وہ وہی ہیں لائک ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے مٹیریل ریکویزیشن, ڈائریکٹ لیبر کے لیے یہاں پر اب جاب کارڈز نہیں ہوں گے بلکہ یہاں پر کلاک کارڈز ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کلاک کارڈز کا ذکر ہوا ہے لیبر کے چیپٹر کے اندر, اور جن کو ہم اسمارٹ کارڈز بھی کہتے ہیں کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے. اس آئی ٹی کے دور کے اندر اب وہ مینوئل کام اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ آئی ٹی سے ہم ہیلپ لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اسمارٹ کارڈ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا ہی کارڈ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کا اے ٹی ایم یا کریڈٹ کارڈ ہے. پیچھے میگنیٹک اسٹریپ ہوتی ہے بلیک کلر کی. جب بھی ورکر آتا ہے اپنی جاب پر یا فیکٹری میں یا ورک شاپ میں تو اس کا کارڈ سوائپ کر دیا جاتا ہے ایک مشین کے اندر. وہ اس کے ڈیٹا کو ریڈ کر لیتی ہے, اس کا ٹائم ان ٹائم آؤٹ چیک ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی پے رول ڈپارٹمنٹ اس کی پے رول بنا دیتے ہیں اور ہمارے پاس ایک ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کی فگر آ جاتی ہے. سو وہی ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے پرچیز ریکوزیشن یا مٹیریل ریکوزیشن یا اسٹور ریکوزیشن. اگر ڈائریکٹلی پرچیز کیا جا رہا ہے تو پرچیز ریکوزیشن ہوگی نا, اور اگر اسٹور سے ایشو کیا جا رہا ہے تو اسٹور ریکوزیشن ہوگی. ڈائریکٹ لیبر کے لیے کلاک کارڈز یا اسمارٹ کارڈز. اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے لیے ہم سیکھ چکے ہیں کہ پری ڈیٹرمنڈ ریٹ, جسے ہم نے او اے آر بھی کہا تھا, اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ, اپلائی کیا جاتا ہے. وہی یہاں پر بھی اپلائی کیا جائے گا. تو ہمارے پاس تینوں کاسٹس آ گئی. ان تینوں کاسٹس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے پروڈکشن پروسیس میں کمپلیٹ ہوئی ہیں اور پھر پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ان کو ہم استعمال کریں گے. ہم اسی طرح سے ورک ان پروسیس اکاؤنٹ بنائیں گے, لیکن اس سے پہلے جس طرح جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کے تحت ہم نے جاب آرڈر کاسٹ شیٹ بنائی تھی, یہاں پر ہم کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بنائیں گے. ہے یہ بھی ایک شیٹ ہی, ایک ورک شیٹ ہے جس کے کانٹینٹس ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ ہوگی سی پی آر, یہ سورس ڈاکیومنٹ بنے گی فردر اکاؤنٹنگ کے لیے. اور فردر اکاؤنٹنگ آپ کو معلوم ہے کہ اب ہم نے اس کے بعد کرنی ہے ورک ان پروسیس اکاؤنٹ میں, اور وہاں سے فنشڈ گڈس کو آپ نے ٹرانسفر کرنا. تو جناب اب آپ تیار ہو جائیں اس کا فارمیٹ دیکھنے کے لیے. آپ کو اب نظر آئے گا سلائڈ پر کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کا فارمیٹ. میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا چلا جاؤں گا اور آپ اس کو نوٹ بک میں لکھتے جائیے گا. پلیز دیکھیے گا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ہیڈنگ ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ. یہ فرسٹ پروسیس کے لیے بنائی جا رہی ہے اس وقت, اور اس کے جو مین کانٹینٹس ہیں وہ نمبر 1 ہے کوانٹٹی اسکیجول,
نمبر 2 ہے cost accumulated in the department or process. نمبر 3 ہے calculation of equivalent units produced. نمبر 4 ہے calculation of cost per unit. اور نمبر 5 ہے accounting treatment اور apportionment of the accumulated cost. یہ 5 ہیڈنگز آپ نے یاد کرنی ہیں. یقیناً آپ نے لکھ لی ہوں گی. میں دوبارہ سے آپ کو سلائڈ دکھا دیتا ہوں, اگر نہیں لکھی تو ضرور لکھ لیجیے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. دیکھیے سلائڈ پر, کوانٹٹی اسکیجول نمبر 1, cost accumulated in the department or process, it is number 2. Then comes calculation of equivalent units produced. اور پھر نمبر 4 پر ہے calculation of cost per unit. اور نمبر 5 پر accounting treatment یعنی کہ apportionment of the accumulated cost. ابھی سے ڈرنا نہ شروع کریں, بہت آسان لگے گا آپ کو یہ سب کچھ. ایک مرتبہ فارمیٹ آپ نوٹ کر لیجئے اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق, اس فارمیٹ کے مطابق ہم پریکٹس کریں گے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اوکے, بس اس فارمیٹ میں جو میں ابھی آپ کو شو کرنے جا رہا ہوں ذہن میں رکھیے گا, یہ پہلے پروسیس کے لیے جو کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بنائی جا رہی ہے اس کا فارمیٹ ہے. ایسا کہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پہلے پروسیس میں آپ کو ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے علاوہ اس سے پچھلے کسی ڈپارٹمنٹ سے کاسٹ ریسیو نہیں ہو رہی ہوتی, جبکہ جو سبسیکوینٹ ڈپارٹمنٹس ہوں گے وہاں پر پچھلے ڈپارٹمنٹ سے بھی ایک کاسٹ ریسیو ہو رہی ہوگی, وہ بھی شو کرنا ہوگی. دیٹس وائی میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر رہا ہوں کہ جو فارمیٹ اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ فرسٹ پروسیسنگ ڈپارٹمنٹ کا فارمیٹ ہے. تو دیکھیے سلائڈ پر, کوانٹٹی اسکیجول میں آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے جی یونٹس پٹ انٹو دا پروسیس. یہ پلانڈ آؤٹ پٹ ہے. آپ شروع میں پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے 1000 بال پوائنٹس کے لیے پروڈکشن کرنی ہے, کیونکہ پہلے ڈپارٹمنٹ میں آپ خود سے سوچئے کہ 1000 بال پوائنٹس کے لیے مٹیریل تو ڈالا جا سکتا ہے لیکن الگ الگ چیز تو نہیں کی جا سکتی. لو جی 1000 بال پوائنٹس اس میں پٹ ان کی جا رہی ہیں. ہاں, 1000 بال پوائنٹس کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں پہلے پروسیس کے اندر. اوکے, آئیے سلائڈ پر. پھر آپ نے نیکسٹ لکھنا ہے یونٹس کمپلیٹڈ ان دا پروسیس اینڈ ٹرانسفر ٹو دا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ. اور کوانٹٹی اسکیجول میں ہی آپ نے یونٹس ناٹ یٹ کمپلیٹڈ ایٹ دا اینڈ آف دا پروسیس. آپ کوانٹٹی اسکیجول میں دیکھیں گے کہ جتنے یونٹس آپ نے اسٹارٹ کیے ہیں ان میں سے جتنے یونٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں ان کو مینشن کرنا ضروری ہے, اور جتنے یونٹس ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے ان پروسیس ہیں ان کو بھی مینشن کرنا ضروری ہے. تو کوانٹٹی اسکیجول از ان فیکٹ ا اسکیجول, ا رپورٹ ان وچ یو سمپلی ٹیل کہ کتنے یونٹس پر کام شروع کیا, کتنے کمپلیٹ ہو گئے, کتنے ان پروسیس ہیں. آئیے جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. کاسٹ ایکومولیٹڈ ان دا ڈپارٹمنٹ, کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کتنی کاسٹ ایکومولیٹ کی جا رہی ہے. ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ آن ایپلیکیشن بیسس. یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جتنی بھی کاسٹ اس ڈپارٹمنٹ میں لگائی گئی اس کو ہم ایکومولیٹ کر رہے ہیں. اور 3 ہی طرح کی کاسٹ ہیں, کیونکہ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں پچھلے ڈپارٹمنٹ سے تو کوئی کاسٹ نہیں آئی. اسی ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جتنی انکر ہوئی اس کو ہم اکٹھا کر لیں گے. یاد رکھیے گا یہ ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ کے لیے بنائی جاتی ہے.
وہ 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے, 1 سال بھی ہو سکتا ہے, 1 ویک بھی ہو سکتا ہے. تو ہم سپوزلی 1 مہینے کی کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بنا رہے ہیں کہ اس ایک کمپلیٹ منتھ میں how much cost was incurred regarding direct material, direct labor and factory overhead. اب چونکہ اب یہ 1 مہینے کی کاسٹ ہے تو 1 مہینے میں آپ کو یاد ہوگا فیکٹری اوور ہیڈ کی ایکچوئل فگر تو معلوم نہیں ہو سکتی, ایک اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کی فگر ہی آئے گی نا ہمارے سامنے. اوکے, تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کوانٹٹی اسکیجول, اس کے کانٹینٹس آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. نیکسٹ کام آپ کا کاسٹ ایکومولیٹڈ ان دا پروسیس ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ. آئیے نیکسٹ نمبر 3 پارٹ کی طرف چلتے ہیں. اس میں جی آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ. ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے صرف اور صرف اگر اس کے الفاظ کو ہی پڑھیں تو. اس کے لیے دیکھیے گا, آپ نے سپوزلی 10 یونٹس پہ کام کرنا شروع کیا. ان 10 یونٹس میں سے 4 یونٹس 100% کمپلیٹ ہو گئے اور 6 یونٹس 50% کمپلیٹ ہوئے. تو بتائیے ایکولی پروڈیوسڈ کتنے یونٹس پر آپ نے آؤٹ پٹ کو رکھا؟ 4 فلی کمپلیٹ اور 6 50% کمپلیٹ. 50% کمپلیٹ کا مطلب 3 اس میں سے کمپلیٹ ہوئے. تو 3 + 4 7. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے 10 یونٹس پر کام کیا, آپ کہیں گے کہ ہمارا ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جو انکر ہوئی ہے وہ 7 یونٹس پر انکر ہوئی ہے. 7 ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس. اینیویز اس پر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ پریکٹس بھی کریں گے ہم. فی الحال ایکویلنٹ پروڈکشن کے بارے میں نے آپ کو جو بتایا اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. جتنے کمپلیٹ ہو گئے وہ پلس جو ان پروسیس ہیں وہ کتنے کمپلیٹ کے برابر ہیں. اوکے, نیکسٹ آئیے سلائڈ پر. نیکسٹ جی ہم جو پارٹ بناتے ہیں اس میں وہ ہے کیلکولیشن آف کاسٹ پر یونٹ. اب اس کا فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ جو ٹوٹل کاسٹ انکر ہوئی ہے اس کو ڈیوائڈ کریں گے ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ پہ. اب وہ ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے الگ ہوگی, ڈائریکٹ لیبر کے لیے الگ اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے لیے الگ. اس کو ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ تعالی پریکٹس کریں گے. ابھی میں نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتا ہوں اور وہ ہے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ. آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ میں ایک پارٹ فنشڈ گڈس کا ہے اور دوسرا پارٹ کلوزنگ ورک ان پروسیس انوینٹری کا. ہم نے جب اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ میں دیکھنا ہے جو ٹوٹل کاسٹ انکر کی ہے وہ ٹوٹل کاسٹ کہاں کہاں جا رہی ہے, کہاں کہاں اس کو اپورشن کیا جا رہا ہے. ٹوٹل کاسٹ انکرڈ ڈیورنگ دا منتھ ان دا پروسیس, وہ کچھ تو فنشڈ گڈس کو اگر یہ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے ٹرانسفر کی جا رہی ہے اور کچھ ورک ان پروسیس میں رہ رہی ہے. یہاں پر میں نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ ایک ہی پروسیس میں کام ختم ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ فنشڈ گڈس میں. اور اگر یہ نیکسٹ پروسیسز میں کام کمپلیٹ ہوگا تو ہم یہاں پر فنشڈ گڈس نہیں لکھیں گے بلکہ ہم کیا لکھیں گے؟ کاسٹ ٹرانسفرڈ ٹو دا نیکسٹ پروسیس. اگلے پروسیس کا نام آ جائے گا. سپوزلی اگر یہ کٹنگ ڈپارٹمنٹ تھا تو اگلا مولڈنگ ڈپارٹمنٹ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں تو لکھا جائے گا کاسٹ ٹرانسفر ٹو دا مولڈنگ ڈپارٹمنٹ. اینیویز مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس,
آج آپ نے پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کے بارے میں اس کے جو فیچرز ہیں وہ سیکھے. پھر آپ نے ڈسٹنکشن جانا جاب آرڈر کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم اور پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کے درمیان. اور پھر اس کے اکاؤنٹنگ سسٹم کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کے بعد میں نے آج آپ کو بتایا کہ کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ دکھتی کیسی ہے. اس میں 5 کمپوننٹس میں نے آپ کو بتایا. اس کو گو تھرو کیجیے گا کیونکہ نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ جب تک یہ فارمیٹ اچھی طرح سے سمجھ نہیں لیں گے آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کیلکولیشن میں پرابلمس آئیں گے. اس لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ 5 کمپوننٹس کوانٹٹی اسکیجول, کاسٹ ایکومولیٹڈ, ایکویلنٹ یونٹس کو کیلکولیٹ کرنا, کاسٹ پر یونٹ کو کیلکولیٹ کرنا اور اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ. یہ 5 کمپوننٹس جو اس کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کے کمپوننٹس ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجیے گا اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی پریکٹس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ نگہبان. فی امان.